یہ مستان کے طرح آپ لوگ بھی 2 مرتبہ اٹھ جائیے گا نا تو نیند جو ہے نا وہ سیوان سے پار گوپال گنج چلی جائے گی. مستان کھڑا ہو کے سبحان اللہ بول دیجئے. اے کیا کہنا، اے سبحان اللہ. واللہ 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 واللہ. کیا کہنا ہے ایک شعر علماء کرام کے طرف سے کہ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. واللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دن کر دو. زندہ باد. ماشاءاللہ. زندہ باد. ہر عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے. باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے. واللہ آئے کیا کہنا سبحان اللہ. واللہ 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 واللہ. بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو شاد و آباد رکھے. اس ٹائم 2:30 بجنے والے ہیں اور 2:30 بجے رات میں اگر آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں تو پھر شکایت کی کوئی جگہ نہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں. اللہ آپ کی سماعت کو سلامت رکھے، برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی محفلوں میں جا کر کے اپنے عقیدے ایمان کو نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. ہم اسی کو آگے بڑھاویں. جلدی بولیے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی بیٹی کو جو دیا، سرکار جو چاہتے عطا فرما دیتے، لیکن میرے نبی نے نہیں دیا. میرے نبی کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی. مکے کا جتنا بڑا مالدار آدمی تھا، جتنی بھی وہاں پر خوبصورت جس کے گھر میں بیٹیاں تھیں، وہ سب چاہتے تھے کہ سرکار کے یہاں رشتہ ہو جائے. مگر میرے نبی نے ایک بیوہ سے پہلا نکاح کیا. سرکار نے اپنے غلاموں کو ایک نمونہ دیا کہ تمہارے بھی سماج میں کوئی اس طرح کی بیوہ ہو اور اس لائق تم ہو تو اس سے نکاح کر کے میری سنت کو ادا کر لینا، اس کا سہارا بن جانا. اب دوست آج کے جلسے میں آپ بتاؤ کہ ہم لوگ جہیز کا مطالبہ کر کے بیٹیوں کو پھر زحمت بنا رہے ہیں کہ نہیں؟ جلدی بولیے. بنا رہے ہیں نا؟ اور اگر کوئی ہم لوگوں کے کرتوت سے کوئی بیٹی غیر کے پاس چلی جائے اور اپنا ایمان برباد کر لے تو بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم لوگ ہیں. تو ہم لوگ وہ کام کیوں کریں کہ کسی کا ایمان برباد ہو جائے؟ ہم وہ کام کریں کہ کافر ہو تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے صاحب ایمان ہو جائے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، نبی کا غلام ایسا ہو. آج کے جلسے میں میں چاہتا ہوں، جہیز کے 3 لوگ مجرم ہیں. پہلا نوجوان لڑکا، دوسرا میں اس کا باپ، تیسرا میں اس کی ماں. یہ 3 لوگ مجرم ہیں. اگر لڑکا چاہ لے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ جہیز لے لے گا. لڑکا اگر یہ کہہ دے کہ نہیں ابا، نہیں امی، مجھے جہیز نہیں مانگنا ہے، ناجائز و حرام کام نہیں کرنا ہے، میں سنت کے مطابق شادی کروں گا، تو بوڑھے باپ کی ہمت نہیں ہے کہ وہ مانگ سکے. مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا کمزور ہوتا ہے، باپ اگر دبنگ ہوتا ہے تو کہتا ہے تو چپ رہا، تو باپ ہے کہ ہم ہے رے؟
تو وہ پڑھایا لکھایا اسی لیے منہ لگاتا ہے میں اپنے حساب سے شادی کروں گا، تو وہاں بیٹا مجبور ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی باپ بھی ٹھیک ہے بیٹا بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑھیا کم بدماش نہیں ہے، گھر برباد کر دیتی ہے۔ کیا کہتی ہے شوہر کو؟ فلاں کے یہاں اتنا مال آیا ہے، اس سے زیادہ میرے یہاں آنا چاہیے۔ ان لوگ تو انڈیا ہی میں رہتا ہے، میرا بیٹا دبئی میں رہتا ہے، سعودیہ میں رہتا ہے، زیادہ آنا چاہیے۔ اور وہ دباؤ بنا کر کے اپنے بوڑھے کو بیٹے کو مجبور کرتی ہے۔ یہ تین لوگ اگر ٹھیک ہو جائیں تو سماج سے جہیز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج کے جلسے میں یادگار جلسہ ہے تو ہمارا نوجوان طبقہ ہاتھ اٹھا کے کہے کہ حضرت ہم لوگ جہیز کی فرمائش نہیں کریں گے۔ حضرت نعرہ لگا دیجئے، نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اسام الحرمین کانفرنس زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، نوجوانان اہل سنت، زندہ باد، نوجوانان اہل سنت۔ سبحان اللہ کیا سبحان کہنا ہے اللہ۔ فقیر صاحب؟ یہ ہے فیضان صاحب مزار کا، یہ سب سے بڑا کام ہمارے نوجوان نے اور الحمدللہ سارے لڑکوں نے اٹھایا۔ اب ہم اس باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں جو باپ بنا ہے اور اس کے بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، وہ بزرگ باپ بھی ہاتھ اٹھا کے کہے کہ ہم لوگ بھی سمدھی سے جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نوجوان پہلے اٹھایا، یہ بوڑھا لوگ سوچ رہا ہے اٹھاویں کہ نہیں اٹھاویں، کتنا گھاٹا ہو جائے گا۔ ارے قیامت میں جواب دینا ہوگا، اٹھائیے پورا ہاتھ۔ ایسے دادا لوگ اٹھا رہے ہیں جن کا بیٹا بھائی ہے نہیں، سب شادی ہو چکی ہے۔ ارے جن کے پاس جوان بیٹا ہے یا چھوٹا بیٹا ہے وہ اٹھاوے۔ دیکھیں ایک، اب اٹھائے رہیے، دو، آپ لوگ بیٹا والا باپ نہیں ہے کہا؟ غلط کہہ رہا؟ اچھا چلیے ماشاءاللہ۔ اب میری ماں بہن سن رہی ہے تو اپنی ماں بہن سے بھی گزارش کریں گے کہ جو ماں ہے جو بہو لا رہی ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بہو کو بیٹی سمجھیے اور ہر بہو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے، تاکہ گھر میں جھگڑا نہ ہو، گھر میں فساد نہ ہو۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو میری ماں بہنیں ہیں ان کی بیٹی 10 غلطی کر دے تو 1 مرتبہ نہیں بولتی، اور بہو 1 غلطی کر دے تو 20 مرتبہ بولتی ہے۔ کیسے گھر کی ہے، برباد کر دیا، تباہ کر دیا، توڑ دیا۔ تو یہ تیری بیٹی نہیں ہے کیا؟ تم یہ سمجھو کہ میری بھی بیٹی غلطی کرتی ہے، میری بھی بیٹی کسی کی بہو ہے، تم نے دوسرے کی بیٹی پر رحم کرو، دوسرا تمہاری بیٹی پر رحم کرے گا۔ تم دوسرے کا گھر بساؤ، اللہ تمہاری بیٹی کا گھر شاد و آباد رکھے گا۔ اپنے گھر کو، اپنے نظریات کو، اپنے خیالات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بہو ایسی بھی ہے جو کہتی ہے کہ باپ کے گھر میں ہی کام نہ کرتے تھے، یہاں نہیں کروں گی، یہ غلط ہے۔ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ نے اپنے دست مبارک سے سارا کام کیا ہے۔ بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ سنو، آج آپ کے پاس مشین بھی ہے مسالہ پیسنے والی، کپڑا دھلنے والی واشنگ مشین بھی ہے، طرح طرح کے فیشن کی چیز بھی ہے، لیکن فاطمہ طیبہ طاہرہ گیہوں کو خود ڈال کر کے اور یہ چکی چلاتی تھی، آٹا خود پیستی تھی، پانی اس وقت بڑی مشکل سے ملتا تھا تو مسجد سے پانی خود لاتی تھی، کپڑا خود دھوتی تھی حسن و حسین اور حضرت علی کے۔ مگر سنو میری ماں بہا، اس کے بعد حضرت فاطمہ جب رات
رات میں سجدے میں جاتی تھی تو ایک ہی سجدہ کرتی تھی اور فجر کی اذان ہو جاتی تھی، ایک ہی سجدہ کرتی تھی اور صبح کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔ فاطمہ طیبہ طاہرہ نے اپنا کام خود کیا، چاہتے تو میرے آقا درجنوں کنیزوں کو دے دیتے، مگر میرے نبی نے نہیں دیا، تاکہ دنیا کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی کنیز بننے کا موقع مل جائے، کنیز فاطمہ بن کر کے خوش رہے کہ یہ کام اگر نبی کی لاڈلی بیٹی نے کیا ہے تو میں بھی کسی باپ کی بیٹی ہوں، اس کام کو کر کے میں بھی حضرت فاطمہ کی سنت کو ادا کروں گا۔ اگر ایسا آپ نے اپنے گھر کو بنا دیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا گھر جنت کا ٹکڑا ہو جائے گا، جنت کا نمونہ ہو جائے گا، اور ہنسی خوشی زندگی گزرے گی۔ کوئی بہو اپنی ساس کی باغی نہیں بنے گی اور کوئی بھی ساس اپنے بہو کو نہیں ستائے گی، اور یہی اسلام بتاتا ہے، یہی اسلام سکھاتا ہے، اور یہی اسلام کا حکم ہے کہ کسی بھی بیٹی کے اوپر ظلم نہ کرو، بیٹی بیٹی ہے۔ اور سنو، یہ تو مسلمان کی بیٹی ہے، حاتم طائی کی پوتی آئی تھی کنیز بن کر کے، اور سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، سر پہ چادر نہیں تھی، اور بیچ مجمع میں کھڑی تھی۔ میرے آقا کی نگاہ نبوت پڑی، فرمایا یہ کون لڑکی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کنیز بن کر کے آئی ہے، میدان میں یہ گرفتار کی گئی ہے اور یہ لائی گئی ہے، یہ حاتم طائی کی پوتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس کے سر پہ چادر ڈھک دو، اس کو چادر دے دو، اس کو دوپٹہ دے دو تاکہ یہ ڈھک لے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مومن کی بیٹی نہیں ہے۔ تو سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا، اے صحابہ بیٹی کسی کی ہو بیٹی پردے ہی میں اچھی لگتی ہے، اس لیے اگر کافر کی بھی بیٹی ہے تو اس کے سر کو بھی ڈھک دو، بے پردگی اچھی نہیں لگتی ہے۔ کیا اسلام کا آفاقی پیغام ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹی کو رحمت بنا کر کے اتنا بڑا احسان کیا کہ جس بیٹی کو لوگ زحمت سمجھتے تھے مصطفیٰ نے رحمت بنایا، جس عورت کو لوگ منحوس سمجھتے تھے مصطفیٰ جان رحمت نے اسے پھر رحمت بنایا، ام المومنین بنا دیا۔ اس لیے اے میرے بھائیوں، اس مہینے میں وہ رسول تشریف لائے جن کا احسان پوری دنیا کے اوپر ہے، سارے زمانے کے اوپر ہے، زمانے کے ایک ایک ذرے کے اوپر ہے۔ اے بزرگوں آپ بھی جشن مناؤ، مصطفیٰ نے بوڑھوں کا احترام سکھایا ہے۔ اے جوانوں تم بھی جشن مناؤ، زندگی گزارنے کا، جوانی صحیح گزارنے کا طریقہ مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اے بیٹیوں نبی کی میلاد سجاتے رہو، مصطفیٰ نے تجھے رحمت بنا دیا ہے۔ اے میری ماں نبی کا جشن مناتی رہو، نبی نے تمہارے قدم کے نیچے جنت عطا فرمایا ہے۔ اور اے مومنوں مصطفیٰ کا جشن مناتے رہو، مصطفیٰ نے تجھے صاحب ایمان بنا دیا۔ دوست اسی مہینے کی 12 تاریخ کو وہ رسول تشریف لائے جس رسول نے دنیا میں آ کر کے انقلاب برپا کیا، اور ایسا انقلاب برپا کیا جس انقلاب کی دھمک آج بھی محسوس کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک محسوس کی جائے گی۔ سرکار دو جہاں انیس بے کساں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بے مثال ہے۔ ہم اور آپ کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، مگر جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تو روتے ہوئے نہیں بلکہ روتوں کو مصطفیٰ ہنساتے ہوئے تشریف لائے۔ ایسا بے مثال رسول کہ جیسے ہی پیدا ہوئے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا شہزادہ ایسا خوشبوزار پیدا ہوا کہ پورے
پورا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا تھا. میرا شہزادہ ایسا لگتا تھا کہ نہلا دھلا کر کے کسی نے دنیا میں بھیجا ہے. اور سرکار سجدے میں چلے گئے, اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا, اللہ کی کبریائی بیان کی اور زبان پر رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اپنی امت کو میرے نبی نے یاد فرمایا. کعبے کے متولی فرماتے ہیں میں اسی وقت کعبے میں تھا, کیا دیکھتا ہوں کعبہ جھک گیا, کعبہ کی دیوار جھک گئی, کعبہ کا پورا محراب زمین پر چلا آیا. میں چاروں جانب دیکھنے لگا, یا اللہ کعبہ کو کیا ہو گیا. دوسری وقت کسی نے کہا اے کعبے کے متولی مبارک ہو, مبارک ہو, آپ دادا بن گئے, عبداللہ کو بیٹا پیدا ہوا. تو حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کعبہ گرا نہیں تھا, کعبہ جھک کر کے نبی کا احترام کر رہا تھا, مصطفیٰ کی تعظیم. ایسا بے مثال رسول, جس رسول نے حضرت دائی حلیمہ کی گود میں اپنا قدم مبارک رکھا تو دائی حلیمہ کے سینے میں دودھ آ گیا. سرکار نے داہنے جانب نوش کیا, بائیں جانب دائی حلیمہ نے دیا تو سرکار نے انکار کیا. میرے نبی نے دونوں جانب دودھ کبھی نہیں پیا. جو ماں دودھ پلاتی ہیں وہ جانتی ہیں کہ بیٹے کی فطرت ہے دونوں جانب دودھ پینا, ماں کی بھی فطرت میں شامل ہے دونوں جانب دودھ پلانا, مگر سرکار نے دونوں جانب کبھی دودھ نہیں پیا. یا رسول اللہ اب دونوں جانب دودھ کیوں نہیں پیتے؟ تو میرے آقا فرمائیں گے اے لوگو, دائی حلیمہ کا بھی ایک بیٹا ہے, وہ بھی دودھ پیتا ہے. اگر میں دونوں جانب دودھ پی جاؤں گا تو دائی حلیمہ کے بیٹے کو دودھ نہیں ملے گا. اور نبی کسی کا حق مارنے نہیں آتے, زمانے والوں کو حق دلانے کے لیے آتے ہیں. اس لیے میں ایک جانب دودھ پیتا ہوں. اور دائی حلیمہ آپ سنے ہوں گے کہ جب چلی تھی اپنے گاؤں سے تو سب دائیاں آگے ہو گئی تھی, دائی حلیمہ پیچھے ہو گئی تھی. اور جب دائی حلیمہ میرے نبی کو لے کر کے چلتی ہیں تو راستے میں سب دائیاں پیچھے ہو گئی, دائی حلیمہ سب سے آگے ہو گئی. اور جب سب دائیوں نے دیکھا دائی حلیمہ سب سے آگے ہو گئی, اے دائی حلیمہ ذرا رکو رکو, ذرا یہ تو بتاؤ اونٹنی کہاں سے خریدی, کتنے میں خریدی, بڑی بھربا ہے, بہت تیز دوڑ رہی ہے, جاتے وقت تو تیری اونٹنی کمزور تھی. دائی حلیمہ رک گئی, بولی اے دائیو یہ اونٹنی کا کمال نہیں ہے, اونٹنی پہ بیٹھنے والے میرے مصطفیٰ کا کمال ہے. مصطفیٰ جا رہے ہیں ہماری گود میں, اس لیے اونٹنی میں طاقت آ گئی. اور زور سے بولیے دائی حلیمہ ذرا رک جا, وہی اونٹنی ہے. ہاں. تو ساری دائیوں نے کہا افسوس ہم لوگ یہ لیے ہوتے, مگر ہم لوگ جا کر کے بھی لوٹ آئے. مورخ لکھتا ہے کہ دائیوں نے لینے سے انکار کیا, مگر میں کہتا ہوں میرا ایمان کہتا ہے کس دائی کی ہمت ہے کہ میرے نبی کو لینے سے انکار کر دے. دائیوں نے انکار نہیں کیا تھا, میرے نبی نے جانے سے انکار کیا تھا. اس لیے کہ میرے آقا کو معلوم تھا کہ سب دائیاں بچوں کو پالیں گی اور میں تو دائی حلیمہ کو پالنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے مصطفیٰ دائی حلیمہ کا انتظار کر رہے تھے. اور جب پتہ یہ چلا دائیوں کو کہ اونٹنی وہی ہے, اسی بابرکت بچے کے قدم کی برکت ہے, تو ساری دائیوں نے کیا کہا تھا اس کو سنیے. کیوں نہ حالات بدل جائے حلیمہ تیرے. سبحان اللہ. میں شعر پڑھ رہا ہوں, آپ اس کا استقبال کیجئے. اتنا زور بولنے کے بعد پھر ترنم میں پڑھنا آسان کام نہیں ہے. اب سبحان اللہ جب بولتے ہیں نا تو اس میں ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور سانس لینے کا موقع ملتا ہے. شعر سنیے گا. کیوں نہ حالات بدل جائیں حلیمہ تیرے, ارے گود میں ہے تیری تقدیر بنانے والا, گود میں ہے تیری تقدیر بنانے والا. خود نہیں کھا کے زمانے کو کھلانے والا,
اور آ گیا نغمہ توحید سنانے والا، آ گیا نغمہ توحید سنانے۔ ماشاءاللہ اچھا لگ رہا، اچھا لگ رہا ہے شعر؟ ایک آدھ شعر اور پڑھیں تو جھوم کے بول دیجئے نا، ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے نا۔ اور سنو دیوانوں جو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بول رہے ہو، یہ شعر سنو۔ کیوں مجھے حشر کے دن تشنہ لبی کا غم ہو، کیوں مجھے حشر کے دن تشنہ لبی کا غم ہو، ارے جام کوثر میرا آقا ہے پلانے والا، جام کوثر میرا آقا ہے۔ اور جب سرکار پیدا ہوئے تو کیفیت کیا تھی؟ منہ کے بل گر پڑے اس خوف سے کعبہ کے صنم، منہ کے بل گر پڑے اس خوف سے کعبہ کے صنم، کہ آ گیا نغمہ توحید سنانے والا۔ سرکار کو لے کر کے دائی حلیمہ آگے بڑھی۔ اچھا میں علماء کرام کے طرف سے ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ میرے سرکار پیچھے چلے تھے مکہ شریف سے، اگر پیچھے ہی جاتے تو کیا فرق پڑتا؟ سرکار کی سواری کو آگے کیوں کیا رب قدیر نے؟ تو جواب یہ ہے کہ امام کسی سے پیچھے نہیں رہتے ہیں۔ جب دنیا کا امام کسی سے پیچھے نہیں رہتے تو دائی حلیمہ کی گود میں تو امام الانبیاء تشریف لے جا رہے ہیں، نبیوں کے سردار جا رہے ہیں۔ اے سارے بچوں پیچھے رہو، تم مقتدی ہو، دائی حلیمہ کے گود میں امام الانبیاء تشریف لے جا رہے ہیں۔ دائی حلیمہ آگے بڑھی، اور دائی حلیمہ کی اونٹنی ہے کہ ہواؤں سے بات کرتی ہے، فضاؤں کو چیرتی ہوئی چلتی ہے، اور جدھر سے سرکار کی سواری جاتی ہے ہریالی آ جاتی ہے۔ سوکھے درخت سے گزرتے ہیں، درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے، پتھر سے گزرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے۔ جانوروں سے گزرتے ہیں، جانوروں کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دائی حلیمہ اپنے گھر میں پہنچ جاتی ہیں، اپنے چھوپڑے میں پہنچ جاتی ہیں، اور سرکار کو جب گھر میں لے کے جاتی ہیں تو میرے مصطفیٰ کے چہرے انور کے نور سے پورا گھر بقعہ نور بن جاتا ہے، پورا گھر جگمگانے لگتا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ دائی حلیمہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہے کہ تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، اور گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں۔ دائی حلیمہ مبارک ہو، مبارک ہو، تیرے گھر میں مالک جنت آ گئے ہیں، قاسم نعمت آ گئے ہیں، اللہ کے حبیب آ گئے۔ دائی حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا جائیے دودھ دوہ کے لائیے۔ شوہر نے کہا کس سے؟ بولی بکری سے۔ شوہر نے کہا بکری نے تو کئی سال سے بچہ نہیں دیا ہے، دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو دائی حلیمہ نے کہا ارے جن کے قدم کی برکت سے اونٹنی میں طاقت آ گئی ہے، انہی کے قدم کی برکت سے دودھ بھی آ گیا ہوگا، جائیے ہاتھ لگائیے۔ اور دائی حلیمہ کے شوہر نے بکری کے تھنوں میں ہاتھ لگایا تو دودھ کا دھارا تھا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ خود پیتی ہیں، پڑوسیوں کو پلاتی ہیں، مگر دودھ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دائی حلیمہ نے نبی کو پالا ہے، میں کہتا ہوں دائی حلیمہ نے نبی کو نہیں پالا ہے، میرے نبی نے دائی حلیمہ کو پالا ہے۔ ظاہر میں حلیمہ نے سرکار کو پالا ہے،
اور سچ یہ ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا۔ دائی حلیمہ ایک دن میرے آقا کو جھولے میں جھلا دیتی ہیں اور جھولا جھلانے کے بعد کام کرنے چلی جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دل میں خیال آتا ہے جھولا رک گیا ہوگا، چلو پھر جھولا جھلا دیتی ہوں۔ آتی ہیں کیا دیکھتی ہیں؟ جھولا اسی رفتار کے ساتھ جھل رہا ہے۔ سوچی میں جلدی آ گئی، چلو اور تھوڑا کام کر کے آتی ہوں۔ بہت دیر ہو گیا، جھولا اسی طرح جھل رہا ہے۔ دائی حلیمہ نے کہا ہے میرے خدا تیرے محبوب کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ میں ایک مرتبہ جھلائی ہو اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ رحمت الہی جھومی، اے دائی حلیمہ تم میرے محبوب کی فکر مت کرو، تم ایک مرتبہ جھولا جھلائی ہو، ہمیشہ نبی کا جھولا جبریل امین جھلا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ جھول رہے ہیں۔ یہ سرکار کا بچپنا، اور بچپنا کیا کہنا، ایک منظر اور آپ سماعت فرما لیجئے۔ دائی حلیمہ سرکار کو پالنے میں سلا کے پڑوس میں گئی، اور بچے بھی تو ہیں اور بھی دائیاں تو ہیں، چلو ان بچوں کے دیکھ کر کے آتی ہوں۔ گئی تو کیا دیکھتی ہیں؟ ایک سے قیمتی کھلونا ان بچوں کے سامنے رکھا ہوا ہے، سارے بچے مسکرا رہے ہیں اور سب دائیاں ہنس رہی ہیں، شاد و آباد نظر آ رہی ہیں۔ جیسے ہی دائی حلیمہ نے یہ منظر دیکھا رونے لگی، کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، میں بھی نبی کے لیے کوئی کھلونا لے کے آتی، مگر اے اللہ تم نے تو مجھے اتنا غریب بنایا کہ تیرے محبوب کے لیے کھلونا بھی نہیں خرید سکتی۔ یہ سوچ کر کے سارو قطار رونے لگی، روتے روتے گھر آ گئی۔ سرکار جس پالنے پر سوئے تھے وہیں پر بیٹھ گئی۔ کیا دیکھتی ہیں دائی حلیمہ کہ سرکار پالنے میں سوئے ہیں، شہادت کی انگلی میرے نبی کی اٹھی ہے، اور جدھر انگلی جاتی ہے ادھر آسمان کا چاند چلا جاتا ہے، جدھر میرے آقا کی انگلی گھوم جاتی ہے ادھر آسمان کا چاند گھومتا ہے۔ دائی حلیمہ تم کھلونے کے بارے میں سوچ رہی ہو، وہ دنیا کا بچہ ہے جس کی حقیقت مٹی ہے تو وہ مٹی کے کھلونے سے کھیلے گا۔ میرا نبی بھی نور ہے، نبی کا کھلونا بھی میں نے نور بنایا ہے، دیکھو میرا نبی اپنے کھلونے سے کھیل رہے ہیں۔ ایک واقعہ اور سن لیجئے، میری تقریر ختم ہو جائے۔ دائی حلیمہ کا ایک بیٹا ہے، وہ بکری چرانے جاتا ہے، سرکار بھی اسی کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی بکری چرانے جاتے تھے، وہ ظالم سے کہیے کہ مصطفیٰ کو تم نے یہ دیکھا ہے تو انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑا کرتے ہوئے کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ زندگی کا معمول ہے۔ ایک دن سرکار کی طبیعت ناساز ہو گئی تو سرکار سے دائی حلیمہ نے عرض کیا میرے شہزادے، میرے آقا آپ آرام فرمائیے، میرا بیٹا بکری چرانے جائے گا، لے کر کے آئے گا۔ کئی دن ہو گئے، ایک دن دائی حلیمہ کا بیٹا روتا ہوا آیا، امی جان غضب ہو گیا، کیا ہوا بیٹا؟ امی جو بکری دودھ دیتی تھی نا اس کو جنگل کے شیر نے پکڑ لیا ہے، اٹھا کے لے چلا گیا، چیر پھاڑ دیا ہوگا، کھا گیا ہوگا، اب ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے کہ دوسری بکری خرید سکیں گے۔ دائی حلیمہ بھی رونے لگی۔ میرے سرکار اندر سے ماں بیٹے کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے، سرکار باہر تشریف لائے، ارشاد فرمایا دائی حلیمہ کیوں رو رہی ہے؟ میرے رضائی بھائی آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ دائی حلیمہ نے بہانہ کیا، کچھ نہیں شہزادے آپ آرام فرمائیے۔ نہیں دائی حلیمہ تیری آنکھوں میں آنسو ہے، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ بولی شہزادے جو بکری دودھ دیتی تھی اس کو جنگل کے شیر نے پکڑ لیا ہے، اب وہ کھا گیا ہوگا، دوسری بکری کا انتظام کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا آپ آنسو مت بہاؤ، میں جاتا ہوں اور اپنی بکری لے کر کے آتا ہوں۔ اب اس کو سمجھے نہیں نہ تو سبحان اللہ جھوم کر کے بولے ہوتے، جھوم کے بولیے تو ہم اس کو سمجھا دیں، میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ بکری لے کے آ رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ بکری دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ ابھی میں کہوں کہ نقیب اہل سنت مولانا اعجاز صاحب چائے پلائیے تو چائے گھر میں رکھ کے آئے ہوں گے تو کہیں گے لے کے آ رہا ہوں، اور چائے نہیں رکھے ہوں گے تو بولیں گے دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔
چینی ہے کہ نہیں، چائے پتی ہے کہ نہیں، دودھ ہے کہ نہیں، بنانے والی جاگ رہی ہے کہ نہیں؟ جہاں اختیار ہو وہاں کہا جائے گا لے کے آ رہا ہوں، اور جہاں اختیار نہ ہو وہاں کہا جائے گا دیکھ کے آ رہا ہوں۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جنگل میں دیکھ کے آ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا لے کے آ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے آقا کو معلوم ہے کون ہے جو میری بکری کو کھا جائے گا۔ میری بکری سلامت ہے، میں اسے لے کر کے آ رہا ہوں۔ اور سرکار جنگل تشریف لے گئے، نبوت والی آواز دشت و جبل میں گونجی، کس نے میری بکری کو پکڑا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ جنگل میں جتنے جانور تھے وہ سب دوڑتے ہوئے میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئے۔ اور بولو یار، اور بولو۔ میرے آقا نے فرمایا اے جنگل کے جانوروں، میری بکری کہاں ہے؟ تو کہا میرے آقا آپ کی بکری کو ہمارے سردار شیر نے پکڑ کے رکھا ہے، کھایا نہیں ہے۔ اور ایک شیر میرے آقا کی بکری کو ہولے سے پکڑے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں چلا آ رہا، اور سامنے آ کر کے بکری کو چھوڑا اور ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے شیر، تو نے میری بکری کو پکڑا کیوں تھا؟ اور پکڑ لیا تو کھایا کیوں نہیں؟ نہیں کھانا تھا تو پکڑا کیوں؟ اور پکڑا تو کھایا کیوں نہیں؟ شیر کا جواب سنیے تاکہ وہابی لوگوں کو پتا چل جائے کہ تم سے اچھا وہ درندہ اچھا ہے جو شیر ہو کر کے بھی میرے نبی کا مقام جان رہا ہے۔ شیر نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی بکری کھانا نہیں تھا، بکری کے بہانے سے آپ کا دیدار کرنا تھا۔ اے میرے مصطفیٰ، آپ جنگل تشریف لاتے تھے تو ہم تمام جنگلی جانور چھپ چھپ کر کے آپ کے چہرے کا دیدار کرتے تھے، مگر کئی دن سے آپ جنگل تشریف نہ لائے تو ہم تمام جنگلی جانور بے چین ہو گئے۔ ہم لوگوں نے میٹنگ کیا کہ نبی کا دیدار کیسے ہوگا، تو فیصلہ یہ ہوا نبی کی بکری کو پکڑ کے رکھ لو، مصطفیٰ اپنی بکری لینے آئیں گے، اسی بہانے سے نبی کا جلوہ نظر آئے گا، مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا۔ بہت زور سے لوگ سن رہے ہیں، ہو گیا۔ آخری میں آپ نعرہ لگا دیے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، ہے نا؟ اچھا سن رہے ہیں۔ ایک شیر، میری تقریر ختم۔ شیروں نے فیصلہ کیا بکری کو روک لے، شیروں نے فیصلہ کیا بکری کو روک لے، ہوگی اسی بہانے زیارت رسول کی، ہوگی اسی بہانے زیارت رسول کی، اور مصروف ہے تلاوت قرآن میں رسول، اور قرآن کر رہا ہے تلاوت رسول کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت رسول کی۔ اللہ آپ کے سننے کو، میرے بولنے کو اور کمیٹی والوں کے انتظام و انصرام کو قبول فرما لے، اور آپ نے جس چیز کے لیے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے وعدے پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا۔ ابھی پیسہ تم لوگ لا رہا ہی ختم کرنے والا ہے کہ بڑھانے والا ہے؟ نہیں، اور لوگ ہیں پڑھنے والے ہیں۔ 1.5 گھنٹہ تقریر ہو گئی، آپ یہ مت سمجھئے گا کہ ابھی آدھے گھنٹہ بولے ہیں، اور 10 منٹ۔ اب لوگ کو نبی کا ذکر اچھا لگ رہا ہے نا؟ جھوم کے بول دیجئے، ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ تو حضرات یہ میرے نبی کا بچپنا ہے، بچپنا ہے، اور سرکار کی عظمت و رفعت دیکھیے۔ یہاں شیر ہے۔ اب آئیے، سرکار نے ہجرت فرمائی اور غار ثور میں میرے نبی پہنچے۔ یہ شیر تھا، یہ شیر تھا۔ ایک اور خطرناک دکھاتا ہوں۔ شیر سے بھاگتا ہے آدمی
اور سانپ سے کیا کرتا ہے؟ گلے ملتا ہے. جلدی بولیے نا. سانپ سے بھی بھاگتا ہے, شیر سے بھی بھاگتا ہے. اب آئیے, یہ دونوں زہریلا ہے, دونوں کی ملاقات جس سے ہو جائے سمجھئے اس کا آخری دن ہے. اس دن شیر نے سرکار کی زیارت کی, بکری کو پکڑ کے رکھا, اور غار ثور میں سانپ نے حضرت ابوبکر کے تلوے کو کاٹ دیا. سرکار نے فرمایا ابو بکر ایڑی ہٹا دو. ایڑی ہٹا دیا. میرے آقا نے فرمایا اے سانپ, غور سے سننا, اے سانپ تو نے میرے یار کو کیوں رولا دیا؟ تو نے میرے یار کو کیوں کاٹ دیا؟ معلوم نہیں یہ میرا ابو بکر ہے جو غار میں بھی میرے ساتھ ہے اور مزار میں بھی میرے ساتھ رہے گا. اس نے میری محبت میں گھر چھوڑ دیا, ماں باپ چھوڑ دیا, وطن چھوڑا, اور تم نے کاٹ دیا. تو سانپ نے عرض کیا یا رسول اللہ, کاٹنا بہانہ تھا, تو کاٹنا مقصد نہیں تھا, اسی بہانے سے آپ کا جلوہ دیکھنا تھا. میں حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے سے یہاں ہوں, اور میں نے یہاں پر اس لیے پناہ لیا تھا کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کے چہرے کا دیدار کریں گے, مگر آپ کے یار نے سارے سوراخ بند کر دیے, ایک سوراخ پہ اپنا تلوار رکھ دیا. اب یہاں سے آپ جانے والے ہیں تو میں نے سوچا ایک ہی راستہ ہے, نبی کے یار کو تکلیف دے دو, اسی بہانے سے نبی کا دیدار ہو جائے گا, مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے گا. یعنی حضرت ابو بکر کے ذریعے سے وہ نبی کا دیدار کرنا چاہ رہا تھا اور کیا. تو یہ سانپ بھی بریلوی سانپ تھا کیا؟ کیا بریلوی سانپ ہے یار؟ میں نے پوچھا اے سانپ تم نے پہلے کچھ کیا کہ ڈائریکٹ کاٹ دیا؟ تو سانپ نے کہا نہیں یار, ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں, ہم انڈائریکٹ والے ہیں. دیکھتے نہیں ہو نبی کا چہرہ دیکھنا چاہا تو پہلے نبی کے غلام کا تلوہ چومنا پڑا, تب مصطفیٰ کا جلوہ نظر آیا. یا رسول اللہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. ارے اجاز بھائی ان لوگ تو اب آہستہ سے بیدار ہو رہے ہیں. اچھا میں آپ ہی کی زبان سے ملتی ہوئی جو زبان ہے اس کو استعمال کر رہا ہوں, اور سنیے گا تب محسوس ہوگیے گا, اور اس کے بعد مت کہیے گا کہ اور بڑھائیے. اسی کو سن کر کے ہم کو معاف کر دیجئے گا. غار ثور میں جب بند کیلن سوراخا تو صدیق اکبر سے کہے لگن سانپوا کہ چرنا ہٹاوا یار غار, جیا ہے بے قرار شاہ مدنی, اور شاہ مدنی آقا مکی مدنی, نینا ہوئی ہے دوئی چار, جیا ہے بے قرار شاہ. ایک شعر سن لیجئے. لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اسلام کیسے پھیلا ہے وہ سنیے گا. بوڑھیا کی گٹھری لے کر چلالن نبی جی, تو سیرت نبوی دیکھے ضعیفہ یہ بولی کہ کلمہ پڑھا اب ہم تو ہار ہو. ارے کلمہ پڑھا اب ہم تو ہار ہو, جیا ہے بے قرار شاہ مدنی. ماشاءاللہ بہت اچھا سنے. اللہ اس سماعت کو برقرار رکھے, پھر انشاءاللہ حیات باقی رہے. اللہ آپ سبوں کو اچھا رکھے, آپ سبوں کے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے, سب کو اللہ صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے. انشاءاللہ حیات باقی رہے تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. ابھی فی الحال میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھال کر کے اپنی زندگی گزاری.